السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 4 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، نہ تم پوچھو، ان اشیاء، چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبد لکم، ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تمہیں بری لگے، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، وَإِن، اور اگر تسألوا، تم پوچھو گے، انہا، ان کے بارے میں، ہی نہ، جب يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، نازل کیا جاتا ہے قرآن، تبد لکم، ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے ان سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ سے بے جا سوالات نہ کرو۔ بے جا سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، پڑھ چکے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ بے جا سوالات کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ بے جا سوالات کرنے سے کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو دین میں آسان تھیں، بار بار سوالات کرنے کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں، میں اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ حلال تھی۔ ایک اور حدیث اس بارے میں آتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں ترغیب دلا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ سال میں ایک دفعہ حج کرنا ضروری ہے۔ تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہر سال؟ اس آدمی نے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، پھر تم ایسا نہ کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں حدیثوں کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بے جا سوالات نہ کیا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہیں باتیں، ان کے بارے میں زیادہ کریت کر نہیں پوچھا جائے، کیونکہ اسے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا و بردبار ہے۔ قد سالها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تحقیق سوال کیا تھا اس کا ایک قوم نے تم سے پہلے، ثم پھر، اصبحوا وہ ہو گئے، بہا اس کے، کافرین انکار کرنے والے، انکاری۔ ٹھیک ہے نا، انکار کرنے والے۔ تم سے پہلے بھی قوموں نے سوالات کیے، پھر وہ ان کو پورا نہ کر سکے، دین ان پر مشکل ہو گیا، پھر ان کو وہ پورا نہ کر سکے، تو تم ایسا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ما نہیں، جعل بنایا، اللہ نے، من بحیرۃ بحیرہ، ولا صائبۃ اور نہ صائبہ، ولا وسیلۃ اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حام، ولکن الذین کفروا اور لیکن وہ جنہوں نے کفر کیا، یفترون باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کذب جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام نہیں بنائے۔ یہ وہ جانور ہوتے تھے جنہیں بتوں کے ناموں پہ چھوڑا جاتا تھا، بتوں کی خوشنودی کے لیے، اور کافر اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قول کا رد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا، یہ جو کافر ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو الگ سے ویڈیو بنا کے اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام کس طرح کے جانور ہوتے تھے۔ ان میں سے کچھ نر اور کچھ مادہ ہوتے تھے، ان کا دودھ نہیں دھوتے تھے یا ان پر سواری کرنا حرام سمجھتے تھے، اور بتوں کے ناموں پہ ان کو وقف کیا ہوا تھا۔ حالانکہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے تو اس کو بتوں کے ناموں پہ چھوڑتے تھے، تو ان سے فائدہ نہیں حاصل کرتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، اللہ نے ان کو نہیں کہا، یہ اللہ پر افطرا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو، تَعَالَوْا آؤ، إِلَى طرف ما جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، وَإِلَى رسولی اور رسول کی طرف، قالوا وہ کہتے ہیں، حسبنا ہمیں کافی ہے، ما وجدنا جس پر ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کیا
کیا اور اگرچہ کانا ہو آباؤہم ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا نہ وہ جانتے کچھ بھی۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کہتے ہیں ہمیں اپنے آباء و اجداد ہی کافی ہیں، یعنی جس بات پر ہم نے ان کو پایا ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں تب بھی انہی کی بات مانیں گے۔ ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم تم پر انفسکم اپنی جانیں ہیں، تم پر لازم ہے اپنی جان یعنی اپنی جان کی فکر کرنا۔ اے ایمان والو تم پر اپنی جان کی فکر کرنا لازم ہے، تم پر اپنی جان لازم ہے، یعنی اس کا ترجمہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر لازم ہے، انفسکم تمہاری اپنی جانیں، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے تم پر اپنی جان کی فکر کرنا لازم ہے۔ لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو من جو ضل گمراہ ہو گیا اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پا گئے، جب تم ہدایت یافتہ ہوئے تو کوئی جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً تم سب کا، فینبئکم پھر وہ خبر دے دے گا تم کو، بما اس کی جو کنتم تم تھے، تعملون تم عمل کرتے۔ اس آیت کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم پر اپنی جان کی فکر کرنا لازم ہے، یعنی تم پر لازم ہے کہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ وہ انسان جو گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تم سیدھے راستے پر قائم رہے۔ اس کا غلط مفہوم نہیں نکالنا۔ لوگ غلط مفہوم کیا نکالتے ہیں؟ اسے یہ نکالتے ہیں کہ کوئی جس کام پہ لگا ہوا لگا رہے، جو کسی غلط کام میں لگا ہوا لگا رہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، آپ صرف اپنی اصلاح کی فکر کریں، کسی دوسرے کی فکر نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں تم اس آیت کا غلط مفہوم لیتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا ہے، یہ اس آیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگ لیتے ہیں، اس آیت کا مفہوم یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عذاب کی گرفت میں لے لے۔ یہ صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں، مسند احمد سے یہ حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی برائی کو دیکھتا ہے نا تو اسے بدلنے یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ 3 درجے ہیں ایمان کے، یعنی آپ 3 طرح سے روک سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ برائی کرنے والے کو ہاتھ سے پکڑ کے منع کریں، اس کو برائی سے روکیں طاقت کے زور پہ، تو آپ ایسا کریں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر اگر آپ اتنی استطاعت نہیں رکھتے تو زبانی نصیحت کریں، زبان سے اس کو بتائیں، سمجھائیں، تو کیا پتہ وہ رک جائے، ہے نا۔ تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ دونوں طرح کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم دل میں برا جانیں، ان کے ساتھ برے کام میں شریک نہ ہو، بیزاری کا اظہار کریں۔ یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے۔ تو یہ طریقے پہلے استعمال کرنے ہیں، برائی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب کوئی آدمی برائی سے نہیں رک رہا، آپ نے کوشش کر لی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پھر اپنی ہی اصلاح کرو، تم خود سچے دین پر قائم رہو، انصاف پر قائم رہو۔ کوئی جو گمراہ ہے اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تم نے اپنی اصلاح کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا۔ پہلے کوشش کر لینی ہے، اس کے بعد یہ ہے۔ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں نہ کریں گے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ پھر اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، شہادت بینکم گواہی تمہارے درمیان، اذا جب حاضر آئے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیۃ وصیت کے وقت، اثنان دو، ذوا عدل منکم دو عدل والے تم میں سے، او آخرانی یا دوسرے دو، من غیرکم تمہارے علاوہ، انتم اگر تم ہو ضربتم تم سفر کر رہے، فی الارض زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت پھر پہنچی تم کو مصیبت موت کی، تحبسونہما تم
उन दोनों को रोको, मिन बाद सलाती बाद नमाज के, फ़युक़सिमानी बिल्लाहि बस वो कस्में खाएँ अल्लाह की, इन इर्तबतुम अगर तुम शक करो, ला नश्तरी नहीं हम ख़रीदेंगे बिही बदले इसके, यानी इस वसीयत के बदले, सामनन कीमत, वलौ काना ज़ा कुर्बा अगर हो करीबी रिश्तेदार, वला नक्तुमु ना हम छुपाएंगे, शहादत अल्लाहि अल्लाह की गवाही को, इन्ना बेशक हम इज़न ताबला मिनल आसिमीन यकीनन गुनहगारों में से होंगे। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम में से किसी को मौत आ जाए, यानी तुम सफ़र की हालत में हो और तुम में से किसी को मौत आ जाए, उसके पास कोई माल है या फिर कोई उसने वसीयत करनी है, तो दो आदमी ऐसे लो जो जिनको तुम वसीयत कर सको या फिर तुम उनको अमानत सुपुर्द कर सको, तुम में से या तुम में से ना हो तो तुम्हारे अलावा कोई और दीन वाले, यानी मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो, दोनों में कोई भी हो, तो उनमें से दो अदल वाले इंसाफ वाले इंसान मुंतखब करो और उनको अपनी अमानत या वसीयत उनके सुपुर्द करो। ये उस हालत में है जब इंसान सफ़र में हो तो अपने रिश्तेदारों वर्सा से दूर होता है ना, तो फिर जो उनके पास होगा मुयस्सर, उनके दीन से ताल्लुक़ रखने वाला, यानी मुसलमान या फिर गैर मुस्लिम हो, तो उन्हीं को वसीयत फिर करेगा ना, या अपना जो उनके पास माल होगा वो उनके सुपुर्द करेगा। तो उसके बारे में ये हुक्म है। फिर अगर जो वर्सा हैं उनको इस बात का शक हो कि ये जो दो वसीयत जो लेकर आए हैं या जो माल लेकर आए हैं उनके फ़ौत होने वाले इंसान का, तो ये उनको शक हो कि वो कोई गलती कर रहे हैं इसमें, या सही वसीयत नहीं कर रहे, या माल में कोई ख़यानत कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको सब लोगों की मौजूदगी में नमाज के बाद उन दोनों को खड़ा करेंगे। फिर वो दोनों अल्लाह की कसमें खाएंगे कि हमने कोई इसमें कीमत नहीं ली और ना ही हमने अल्लाह की गवाही को छुपाया। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। फ़ाइन और सिरा, बस अगर पता चल जाए, आगाह हो जाए, अल्लाह इस बात पर, अन्नाहुमा बेशक उन दोनों ने, नस्तहक़्क़ा इर्तिकाब किया है, इसमन गुनाह का, फ़ाख़रानी बस दूसरे दो, यक़ूमानी वो दोनों खड़े हों, मक़ामहुमा उन दोनों की जगह, मिनल लज़ी नस्तहक़्क़ा उन लोगों में से जिन पर हक़ है, अलैहिमुल औलायानी उन पहले दो की जगह, फ़युक़सिमानी बस वो दोनों कसमें खाएँ, बिल्लाहि अल्लाह की, लशहादतुना यकीनन गवाही हमारी, अहक्कु ज़्यादा सच्ची है, मिन शहादतिहिमा इन दोनों की गवाही से, वमा तदैना और नहीं हमने ज़्यादती की, इन्ना बेशक हम, इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन तब ज़रूर ज़ालिमों में से होंगे, यानी अगर हमने कोई ज़्यादती की है ना तो हम ज़ालिम होंगे। इस आयत का मतलब ये है कि अगर इस बात से आगाह हो जाएं वर्सा, इस बात का पता चल जाए, इस बात से आगाह हो जाएं कि बेशक वो जो दो लोग हैं जो वसीयत लेकर आए हैं या माल लेकर आए हैं अमानत का, उन्होंने गुनाह का इर्तिकाब किया है। इस्तहक़्क़ा का मतलब मुस्तहिक हुए हैं या इर्तिकाब किया है। अगर उनके उन्होंने गुनाह का इर्तिकाब किया है किसी वजह से, माल में कोई ख़यानत की है या वसीयत को सही नहीं पहुंचाया, इस बात का उनको शक हो जाए, तो फिर दूसरे दो, यक़ूमानी वो दोनों खड़े हों, मक़ामहुमा उन दोनों की जगह, पहले गवाहों की जगह वर्सा के रिश्तेदारों में से उनकी गवाही को रद्द करने के लिए दो इंसान जो हैं, दो आदमी खड़े हों। फ़युक़सिमानी बिल्लाहि बस वो गवाही दें, बस वो कसमें खाएं अल्लाह की कि हमारी शहादत, हमारी गवाही उन पहले दो लोगों की गवाही से ज़्यादा सच्ची है। ये वाली कसमें खाएं, तो फिर क्या होगा, वो जो पहले जिन लोगों ने माल पहुंचाया है या वसीयत गलत पहुंचाई है, तो उनकी गवाहियों को रद्द कर दिया जाएगा और उनसे हक़ लेकर वर्सा को दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका शान नज़ूल बताती हूँ, फिर आपको ये सारा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसका शान नज़ूल इस तरह से है कि बदील बिन अबी मरियम वो शाम में तिजारत के घर से गए, वहाँ वो बीमार हो गए, उनके साथ कोई मुसलमान नहीं था, उनका साथी नहीं था और ना कोई वारिस रिश्तेदार था, तो उनके साथी वहाँ पे ईसाई लोग थे, तो उन्होंने उन दो ईसाइयों के सुपुर्द अपना माल कर दिया जो वो तिजारत के लिए लेके गए थे, वो माल उन ईसाइयों के सुपुर्द कर दिया और उनको वसीयत कर दी कि मेरे रिश्तेदारों तक पहुँचा देना, और वो खुद फोत हो गए। तो उनके सामान में एक कीमती प्याला था और कुछ सामान था तिजारत का, तो वो प्याला तो उन्होंने ख़ुद रख लिया अपने पास, उसको बेच दिया और आपस में तकसीम कर लिया, और जो बाकी का सामान था ना वो उन्होंने वर्सा को पहुंचा दिया। वर्सा ने देखा तो उसमें एक रुका भी था जिसमें सारा लिखा हुआ था कि सामान में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें उन्होंने चांदी का प्याला गुम पाया,
تو انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے عیسائیوں سے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا، جھوٹی قسم کھائی اور انکار کر دیا۔ لیکن پھر وہ رشتہ داروں کو پتہ چل گیا کہ کسی سنار سے پتہ چل گیا جہاں پہ انہوں نے وہ پیالہ بیچا تھا نا، تو ان کو وہاں سے پتہ چل گیا، تو وہ سارا یہ معاملہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کی روح سے نا پھر ان کا فیصلہ کیا تھا کہ 2 اور لوگ ان کے رشتہ داروں میں سے کھڑے ہوں اور وہ گواہی دیں کہ ان کی گواہی وہ پہلے لوگوں کی گواہی سے سچی ہے، تو اس طرح پھر ان کو حق پھر دلایا جائے گا۔ تو اس طرح سے پھر حق دلایا گیا تھا۔ اس حدیث کی روایت جو ہے نا یہ ضعیف ہے، لیکن ایک اور حدیث سے نا اس کی سند ثابت ہو جاتی ہے۔ اصل بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہے نا کہ جو بندہ سفر کی غرض سے کسی اور شہر میں گیا ہو، کسی اور ملک میں گیا ہو، وہاں پہ اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، تو نہ کوئی مسلمان ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو جس کو بھی ہے 2 بندے عدل والے انصاف والے منتخب کر کے ان کے سپرد وصیت یا پھر اپنا جو مال ہے وہ سپرد کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر اگر رشتہ داروں کو اس بات کا خوف ہو یا پتہ چل جائے کہ انہوں نے مال میں خیانت کی ہے یا وصیت میں کوئی خیانت کی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ رشتہ داروں میں سے 2 آدمی کھڑے ہوں گے اور پہلے 2 لوگوں کی شہادت کو نا رد کریں گے، تو اس طرح پھر ان کا حق جو ہے نا ان کو دلایا جائے گا۔ یہ سارا آپ نے سمجھ لینا۔ ذالکہ یہ ادنا زیادہ قریب ہے ان کے یا تو وہ لائے بھی شہادتی گواہی علی وجہہا ٹھیک گواہی دیں، او یخافو یا وہ ڈریں ان تردہ کہ رد کر دی جائے گی ایمان ان قسم بعد ایمانہم بعد ان کی قسموں کے، یعنی ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری قسموں کو رد کر دیا جائے گا، تو پھر وہ صحیح گواہی دیں گے اور صحیح وصیت لائیں گے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔